آج ہم ان بعض فوجی کارروائیوں کا ذکر کرتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انجام دی گئیں۔ بظاہر یہ بڑی محدود نوعیت کی معلوم ہوتی ہیں، مگر جنگی نقطۂ نظر سے ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک فوجی کارروائی کا تعلق سن 7 ہجری سے ہے۔ اسے سیرت نگاروں نے سریہ غالب ابن عبداللہ لیثی کا نام دیا ہے، کیونکہ اس فوجی کارروائی کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غالب ابن عبداللہ لیثی کے سپرد کی تھی۔ اس مہم میں 130 مجاہدین کو شامل کیا گیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید بھی اس مہم میں شریک تھے۔ یہ مہم بنو عوالی اور بنی عبد بن ثعلبہ کی طرف میفع بھیجی گئی تھی۔ میفع نجد کے علاقے میں بطن نخل سے کچھ آگے نقرہ کی سمت ایک وادی کا نام ہے۔ جب مسلمان مجاہدین کا یہ مختصر سا لشکر میفع پہنچا تو دشمنوں کے کچھ دستے مقابلے کے لیے نکلے۔ مسلح تصادم ہوا، بہت سے اونٹ اور بکریاں غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ مسلمانوں نے دشمن کے کسی سپاہی یا عام آدمی کو قیدی نہیں بنایا اور واپس مدینہ منورہ چلے آئے۔ مکہ مکرمہ رمضان سن 8 ہجری میں فتح ہوا۔ فتح مکہ سے پہلے سن 7 ہجری میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد فوجی مہمیں روانہ کی۔ ان مہموں سے بڑا مقصد یہ تھا کہ دشمنوں کے حالات سے باخبر رہیں اور یہ اندازہ ہو جائے کہ دشمن کی فوجی قوت کتنی ہے، کیونکہ کسی بھی بڑی فوجی کارروائی سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ دشمن کی طاقت کتنی ہے اور مقابلے کے لیے کس حد تک تیاری کرنا ضروری ہوگا۔ رمضان کے حوالے سے ایک دوسری فوجی مہم کا ذکر بھی مناسب ہوگا، جو سریہ ابو قتادہ کے نام سے سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے۔ اس سریہ کا تعلق فتح مکہ کی مہم سے صرف چند یوم پہلے سے ہے۔ فتح مکہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی مشہور روایات کی بنا پر 10 رمضان المبارک کو اور بعض روایات کی بنا پر 8 رمضان المبارک کو ہوئی۔ فتح مکہ کے لیے روانگی سے پہلے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں بعض بطن عزم کی طرف ایک مہم بھیجی گئی۔ عزم مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک وادی یا ایک پہاڑی کا نام ہے۔ اس مہم میں بہت کم افراد شامل تھے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس مہم کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ دشمن کے حالات سے پوری طرح واقفیت حاصل کی جائے اور یہ اطمینان حاصل کر لیا جائے کہ راستے میں جو پہاڑی علاقے ہیں اور نشیب و فراز ہیں ان میں دشمن گھات لگائے تو نہیں بیٹھا۔ یہ مہم بخیر و خوبی مدینہ منورہ واپس آئی اور کسی مقام پر دشمن سے تصادم نہیں ہوا۔ البتہ حضرت ابو قتادہ کے ایک ساتھی محلم بن جسامہ لیثی نے بنو اشجع کے ایک شخص عامر ابن ازبط کو قتل کر دیا۔ آج کی گفتگو میں ایک اور اہم واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔ یہ واقعہ ہے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا۔ ان کی وفات سن 50 ہجری میں ہوئی۔ حضرت صفیہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ غزوہ خیبر میں قید ہو کر آئیں۔ ان کے شوہر جنگ میں مارے گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ حضرت صفیہ بہت نیک دل اور خوش خلق خاتون تھیں۔ ہر ایک کے ساتھ نرمی، محبت اور ہمدردی سے پیش آتی تھیں۔ بڑی حق گو اور انصاف پسند تھیں۔ سچ بات کہنے میں کبھی جھجک محسوس نہیں کرتی تھیں۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صفیہ رو رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ کہنے لگیں، میں نے سنا ہے کہ حفصہ مجھے حقیر سمجھتی ہیں اور اپنے لیے بطور فخر کہتی ہیں کہ ہمارا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ نے صفیہ کو تسلی دی اور فرمایا، تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہارون علیہ السلام میرے باپ، موسیٰ علیہ السلام میرے تایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں۔ حضرت صفیہ نے 10 حدیثیں روایت کی ہیں۔ ان کی ایک حدیث موطا امام مالک میں، ایک صحیح بخاری میں اور 8 دوسری کتب احادیث میں مذکور ہیں۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.